امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب ہمارے ائمہ ہیں، لیکن یہ سب کے ساتھ انسان ہے، ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کسی معاملے میں یہ اتفاق کر کے بھی ایک انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، انسانی سطح پر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہی اصل میں وہ رویہ ہے جس رویے نے اس دور میں بھی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی۔ جب آپ اصول بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اسلام ہے، محمد رسول اللہ کی بات کا نام اسلام ہے، اس کے بعد یہ آگے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے، بات معقول ہوگی قبول کریں گے، معقول نہیں ہوگی تو نہیں قبول کریں گے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر معقول نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا جائے گا، کسی کی انٹرپریٹیشن کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ گویا جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں ان کی فقہی تعبیر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ جی چاروں ائمہ کیا 12,000 ائمہ ان کی تعبیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب انسان ہے۔ جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ خود امام مالک نے یہ بات کہہ دی تھی اسی زمانے میں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ وہ ہستی ہے جو اس قبر میں مدفون ہے، جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر انسان سے اختلاف کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہ ائمہ تو خود یہ کہتے تھے کہ ہماری بات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھو، سنت کی روشنی میں دیکھو، عقل عام کی روشنی میں دیکھو، اگر قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول کرو، اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ یہ خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہی ہماری وہ بدقسمتی ہے جو اخلاقی انحطاط اور سیاسی زوال کے زمانے میں ہمارے اندر آئی ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو بھی دین بنا کے بیٹھ جائیں۔ یہ انسانی کام ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ علامہ اقبال نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہی سوال تھا کہ ہم اب ایک مملکت بنانے جا رہے ہیں، اس مملکت میں ہم کو شریعت نافذ کرنی ہے، شریعت کی فقہی تعبیر کے اوپر کوئی 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ ایک مخصوص تمدن میں کی گئی تھی، اس کے مخصوص پس منظر اور حالات تھے، اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پر دوبارہ غور ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی کتاب اٹھا کے ایک طرف رکھی، علامہ اقبال کا دن مانے کا اہتمام کر لیا، اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی کھولے تو یہ حال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا جو 100 کوڑے فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو، فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اختلاف صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہوگا اور دلائل کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور اگر ان کی بات معقول ہے تو آپ ان کی دلیل پیش کیجیے، ٹھیک سوسائٹی قبول کر لیں۔